السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ رسول محترم علیہ السلام کی بارگاہ رحمت میں حدیث درود پاک ہو، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین والطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا۔ وقال النبی المحترم صلی اللہ علیہ وسلم، انی تارک فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعدی الی آخر، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رسول محترم علیہ السلام کی بارگاہ میں محبتوں کے ساتھ پھر ایک بار ہو درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علامہ اقبال نے کہا، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت و سیارہ، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ سورہ اسراء کی آیت پاک اللہ فرماتا ہے، ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن جو 30 پانوں پر مشتمل ہے، جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جو حق ہی حق اپنے دامن میں رکھتا ہے، بے شک یہ قرآن جو دنیا والوں کے لیے اور بالخصوص اہل ایمان کے لیے نہایت ہی نفع بخش ہے، بہت ہی مفید ہے، فائدہ مند ہے، دنیاوی اور اخروی دونوں زندگی کے لیے۔ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے، جو راہ سب سے سیدھی ہے وہی راہ قرآن دکھاتا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور خوشی سناتا ہے، بشارتیں پیش کرتا ہے، بشارتیں دیتا ہے ان اہل ایمان کو جو اچھے کام کریں، کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ یعنی مومن ہے، اللہ کی وحدانیت کی تصدیق اور اقرار کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار کرتا ہے، اللہ اس کے رسول کو جیسا ماننا چاہیے مانتا ہے، پھر اچھے کام کرتا ہے، تو ان کے لیے بڑا ثواب کی بشارت ہے، خوشی ہے ان کے لیے، وہ نفع بخش زندگی گزارتا ہے، ان کی زندگی گزارنے کا انداز ان کے لیے بڑا ہی فائدہ مند ہے۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ نے بیان فرمایا کہ آقا نے فرمایا، انی تارکن فیکم، میرے تم میں دو وزنی چیز، بھاری چیز، بہت دامی چیز، دو چیزیں ہم نے تم میں چھوڑی ہیں۔ انی تارکن فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی۔ دوسری حدیث کے الفاظ ہے کہ میں تم میں وہ چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم اسے مضبوطی سے پکڑے رہو گے نا، لن تضلوا بعدی، تو میرے بعد
تم کبھی گمراہ نہ ہوگے، مضبوطی سے تھامے رہو گے تو۔ احدہما اعظم من الآخر، ان میں کا ایک دوسرے سے عظمت و شان و فضیلت میں بڑھ کر ہے، اور وہ ہے کتاب اللہ، وہ ہے اللہ کی کتاب۔ کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الی الارض وعطرتی اہل بیتی۔ دوسری حدیث پاک میں ہے وہ سنتی، کہ دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، اس کتاب میں روشنی ہی روشنی ہے، تاریکی نہیں ہے، بلکہ تاریکی دور کرنے والی کتاب ہے، ظلمت دور کرنے والی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہی ہدایت ہے، گمراہی نہیں ہے، اگر قرآن کو قرآن کی طرح پڑھا جائے اور سمجھا جائے جیسا کہ ہمارے بزرگوں نے سمجھا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر، حجۃ الوداع کے موقع پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ عطا فرمایا تھا، جن پر الفاظ بہت کم ہیں لیکن انہی کم الفاظ میں معانی کے ذخائر پائے جاتے ہیں، انہی کم الفاظ میں زندگی کے تمام تر اصول و ضوابط ہیں، اسلامی زندگی، ایمانی زندگی کے مکمل قاعدے ہیں الحمدللہ۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا تھا، وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدِي أَبَدًا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ أَمْرَيْنِ کتاب اللہ عز وجل وسنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع فرمایا تھا کہ میں تم میں ایسی دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، ایک قرآن اور دوسری اللہ کی نبی کی سنت۔ رسول فرماتے ہیں مقصد کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور میں جو کچھ بولتا ہوں وہ رب تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہے، اسے کبھی شک کی نگاہوں سے مت دیکھنا، اسے ہلکا مت سمجھنا، تمہارے رب کا پیغام میں پیش کرتا ہوں۔ ان دو چیزوں کو تم مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ قرآن مقدس کے تعلق سے ایک جگہ رب کریم ارشاد فرماتا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ سورہ حشر کی آیت پاک اللہ فرماتا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے، یہ قرآن جو امت کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں محفوظ ہے، امت محمدیہ کی چھوٹی چھوٹی بچوں کے سینوں میں جو قرآن محفوظ ہے، یہ قرآن اتنی عظمت والی کتاب ہے، یہ قرآن اتنی شان والی کتاب ہے، اتنی وزنی کتاب ہے کہ رب فرماتا ہے کہ اگر یہ کتاب ہم کسی پہاڑ پر اتارتے، لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، تو تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے پاش پاش ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتا۔ اس کے وزن کو برداشت کرنے کی ایک پہاڑ جو بہت ہی سخت مخلوق ہے، بہت ہی سخت اور مضبوط مخلوق ہے، لیکن قرآن وہ عظمت والی کتاب ہے، قرآن وہ شان والی کتاب ہے کہ اس قرآن کے وزن کو، اس قرآن کے بوجھ کو پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے فضل فرمایا، رب تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم رہا کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے چھوٹے چھوٹے فرد، چھوٹے چھوٹے بچوں نے اپنے سینے میں اسے ضبط کر رکھا ہے، اپنے محفوظ کر رکھا ہے۔ وہ قرآن ہے، یہ قرآن سب سے سیدھی راہ دکھاتا ہے اور اچھے کام کرنے والوں کو خوشی سناتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اچھے کام کرنے والوں کا بڑا اجر ہے۔ میرے دوست، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کا وہ حصہ وعطرتی اہل بیتی، کہ میں ایک چیز
اپنی آل و اولاد کو چھوڑے جاتا ہوں۔ ان کا ادب کرنا، احترام کرنا اور ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں اتارنے کی نیک کوشش کرنا، چونکہ اہل بیت اطہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد کی زندگی قرآن سے ہٹ کر نہیں ہے، قرآن سے ہٹ کر نہیں ہے۔ اہل بیت اطہار کی زندگی قرآن مقدس کے کسی ایک حصے سے ہٹ کر نہیں ہے۔ تب نہ دونوں طرح کی باتیں پیارے آقا نے فرمائے کہ میں اپنی سنت چھوڑے جاتا ہوں اور اپنی آل و اولاد کو چھوڑے جاتا ہوں قرآن کے ساتھ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ مزاج دے رہے ہیں کہ قرآن اور اہل بیت اطہار، قرآن اور میری سنت، میری زندگی کا اسوہ، میری زندگی کا طریقہ، یہ تمہاری دنیاوی اور اخروی زندگی کے لیے کامیابی کی ضمانت دیتا ہے۔ میرے دوست، آج کی تاریخ میں ہم قرآن کی طرف کتنا توجہ دیتے ہیں؟ قرآن سے ہمارا کتنا تعلق ہے؟ قرآن ہم کتنا پڑھتے ہیں اور قرآن ہم کتنا سمجھتے ہیں اور سمجھنے کی کتنی کوششیں کرتے ہیں؟ اپنا اپنا محاسبہ کیجیے۔ رب کی بارگاہ میں تو جانا ہے نا، حاضری تو ہونی ہے نا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے نا کسی کی موت کی خبر سن کر کے، جی کوئی مسلمان مرد ہو، عورت، بچہ، بوڑھا، کوئی بھی ہو، چھوٹا بڑا، امیر غریب، کالا گورا، مسلمان ہیں، ان کی موت کی خبر جب ہماری کانوں تک پہنچتی ہے تو ہم اہل ایمان، اہل اسلام پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کئی لوگوں کو اس کا مطلب سمجھ میں آیا ہوگا، کئی لوگ اس کے معنی جانتے ہوں گے۔ انا للہ، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور یقیناً ہمیں اسی پروردگار کی بارگاہ میں پلٹ کر جانا ہے۔ صرف اسے نہیں جانا ہے جس کی خبر کانوں تک آئی ہے، مجھے بھی جانا ہے۔ تو ہم نے تو سمجھ رکھا ہے کہ صرف اسے جانا تھا، وہ چلے گئے، ہمیں تو جانا نہیں ہے۔ نہیں، یہ نہیں کہتے کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسے اللہ کی بارگاہ میں جانا نہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور یقیناً ہمیں اسی پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اپنی زندگی کا کیا دھرا ہر ایک چٹھا لے کر کے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ میرے دوست، جو قرآن سب سے سیدھی راہ دکھاتا ہے، سب سے سیدھی راہ کی رہنمائی کرتا ہے، آج معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں قرآنی تعلیم دن بدن ناپید ہوتی چلی جا رہی ہے۔ قرآن کی سمجھ کا فقدان ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کچھ بھی توجہ نہیں قرآن پڑھنے کی طرف، کچھ بھی توجہ نہیں قرآن سیکھنے کی طرف، اور قرآن کہیں سکھانے کی کوشش کی جاتی ہے، بتانے کی کوشش کی جاتی ہے تو چونکہ اب مادہ پرستی کا دور ہے، ہم دنیا داری کی طرف تیزی سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، دنیا دار بنتے چلے جا رہے ہیں۔ دنیا داروں کا ادب ہے، دنیا داروں کا احترام ہے۔ دنیا دار ایک کال اگر کر لے، لقمہ اگر منہ میں ہو، حلق سے نیچے نہ اترا ہو، تو وہ لقمہ بھی اگل دیتے ہیں کہ چونکہ دنیا دار ہمیں بلایا، ہمیں وقت پہ حاضر ہونا ہے، ہمیں چونکہ ان سے کام ہے۔ لیکن دین آپ کو بلا رہا ہے، آپ کو کامیابی کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ اصول دین آپ کو آپ کی کامیابی کے لیے بلاتا ہے، لیکن داہنا کان سے سنتے اور بائیں کان سے آپ نکال دیتے ہیں۔ وقت کا انتظار کیجئے، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور یقیناً ہمیں اس پروردگار کی بارگاہ میں، اور ہمیں بھی اس پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور زندگی کا سب کچھ لے کر جانا ہے۔ کیا سب کچھ لے کے جانا؟ مکان، دکان، این و آن، ہفتہ آسمان، سب کچھ لے کے جانا ہے؟ نہیں، اعمال لیے جانا ہے، اعمال۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے مضبوطی سے تم تھامے رہو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ہم تو قرآن پڑھنا ہی نہیں چاہتے ہیں، ہم قرآن اپنے بچوں کو پڑھانا ہی نہیں چاہتے ہیں،
قرآن سمجھنا ہی نہیں چاہتے. اور کئی لوگ قرآن پڑھتے بھی ہیں، کئی لوگوں کے پاس قرآن پڑھنے کا اگر شوق، پڑھانے کا شوق بھی ہے تو صرف قرآن کے الفاظ پڑھانے کا شوق ہے. یہ فکر نہیں ہے کہ قرآن تلاوت کی کتاب نہیں ہے، صرف قرآن اسلامی زندگی کا دستور ہے. قرآن اپنے اندر وہ کمالات رکھتا ہے جن کمالات کی بنیاد پر بندہ رب کا قریبی بن جاتا ہے، بندے کو رب اپنی نزدیک عطا فرمایا کرتا ہے، اپنی قربت عطا فرمایا کرتا ہے. قرآن سمجھنا ہوگا اور قرآن سمجھنے والوں کا دامن تھامنا ہوگا، قرآن سمجھنے والوں کے سمجھ کے مطابق سمجھنا ہوگا، تو پھر وہ قرآن بڑا نفع بخش ہوگا. الحمدللہ وہ زندگی بہت کامیاب زندگی ہوگی. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری عطرت میری آل و اولاد. چونکہ آج کی تاریخ میں اختلافات کے بھرمار ہیں بھائی، اختلافات کے بھرمار ہیں. بڑا افسوس ہوتا ہے، یوٹیوب میں دیکھیے یا پھر محفل وغیرہ ہوا کرتے ہیں، کسی کو اپنی فکر نہیں ہے، کسی کو اپنی فکر نہیں ہے. اور رب فرماتا ہے قو انفسکم، اپنے آپ کو جہنم کی دہکتی آگ سے بچاؤ. آج جس انسان کو پیشاب کر استنجا کا طریقہ نہیں ہے، یعنی پیشاب کا ناپاکی دور کرنے کا طریقہ نہیں ہے، پیشاب کر کے ناپاکی دور کرنے کا طریقہ نہیں ہے، وہ تو صحابہ کرام کی ذات پہ انگشت نمائی کرتے ہیں، معاذ اللہ. بزرگان دین کے مقدس جماعت پہ انگشت نمائی کرتے ہیں، جس کو پیشاب کر کے پانی لینے کا ڈھنگ نہیں ہے. ایسے نالائقوں کو، ایسے کمبختوں کو نہیں، ایسے بدبختوں کو جگہ دینے والے کون ہیں؟ آپ ہیں. آپ ایسے بدبختوں کو چڑھاوا کس نے دیا؟ ہماری قوم نے دیا، نذرانے دے کر کے، عزتیں دے کر کے. جو جوتا کے لائق ہے اسے سر پہ بٹھاتے ہیں. نتیجہ آج یہ صحابہ کرام کی ذات پہ انگشت نمائی، معاذ اللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ پاکیزہ جماعت. کچھ لوگ اہل بیت اطہار کے تعلق سے بکواسی کرتے ہیں، تو کچھ لوگ اہل بیت کے محبت کی آڑ میں قرآن اور صحابہ کرام کی توہین کرتے ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والوں، ایمان کی تھوڑی سی رمق اگر باقی ہے تو ذرا سوچو کہ اولاد نبی اہل بیت اطہار حضرت فاطمہ الزہرا ہوں یا پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی کوکھ میں پلنے والے وہ چمکتے ستارے، کیا ان کی زندگی کا ایک پل بھی تعلیم قرآن سے جدا ہو سکتا ہے کیا؟ ایک لمحہ بھی جدا ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا. تب نہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض. یہ قرآن اور اہل بیت اطہار ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے. کبھی جدا نہیں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ امام عالی مقام جب چل رہے ہیں تو قرآن کی تختی ساتھ میں لے کے چل رہے ہیں کیا؟ امام حسن چلتے ہیں تو دو چار ٹھو قرآن کی تختی ساتھ میں لے کے چلتے ہیں کیا؟ نہیں. قرآن، تعلیم قرآن اور اہل بیت اطہار جدا نہیں ہو سکتے. جہاں قرآن ہے الحمدللہ تو پھر وہاں اہل بیت اطہار کا پاکیزہ عمل ہے. وہاں اہل بیت اطہار تعلیم قرآن، حکم قرآن، تعلیم قرآن سے مزین ہیں، مکمل سوارے ہوئے ہیں تعلیم قرآن سے. تو اگر ہمیں اور آپ کو یا کسی کو بھی اہل بیت اطہار سے محبت ہے تو پہلے قرآن کی تعلیم جاننا ہوگا، تعلیم قرآن پر عمل کرنا ہوگا، تو پھر یہ عمل اہل بیت اطہار سے محبت کے لیے ایک شگوفہ بنے گا. اگر تعلیم قرآن پر عمل نہیں ہے اور وہ اہل بیت اطہار سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، وہ کمینہ ہے، وہ جھوٹا ہے وہ. چونکہ اہل بیت اطہار کی پاکیزہ زندگی تعلیم قرآن سے خالی ہو ہی نہیں سکتی. تعلیم قرآن ہے تو زندگی پاکیزہ ہے. تب نہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں چیزوں کو تم مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. آج کی تاریخ میں عمل کچھ بھی نہیں، جاننا نہیں ہے، بس
محبت کے جھوٹے پٹارے لیے دوڑ رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، کود رہے ہیں، جھنڈے لہرا رہے ہیں، اور پھر اپنے من میں کہتے کہ بھئی ہم تو بس کامیاب ہیں، صرف مرنا ہے، مرنے کے بعد تو پورا ٹینٹ لگا ہوا ہمارے لیے، پوری مجلس سجی ہوئی ہمارے لیے، مکان دکان بنا ہوا ہمارے لیے، فلیٹس ہمارے لیے بنے ہوئے ہیں۔ نہیں، پوچھے جاؤ گے۔ یہ اشارہ اس لیے فرمایا، ایک جگہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي، اہل بیت کے تعلق سے میں تمہیں یاد دلاتا ہوں اللہ سے خوف کرنا، ڈرنا پروردگار عالم سے، ان کی پیروی کرنا، ان کا کہا قرآن سے ہٹ کر نہیں ہے، ان کا عمل قرآن سے ہٹ کر نہیں ہے، ان کی طریقہ زندگی قرآن سے ہٹ کر نہیں ہے، ان کا انداز زندگی قرآن سے ہٹ کر نہیں ہے، ان کا کہا ماننا۔ تو اگر کہا مانتے ہی نہیں ہے، اگر احکام قرآن پر عمل ہی نہیں ہے، تو وہ محبت کیسی ہے بھائی؟ وہ کیسی محبت ہے؟ میرے دوست، آج کی تاریخ میں معاشرہ ہمارا تعلیم قرآن سے تو دور اور کوسوں دور ہوتے جا رہا ہے، سوسائٹی ہماری دور ہوتی جا رہی ہے۔ ابھی ایک پروگرام ہوا، سر جی ہے یہاں، میں سراہتا ہوں، ابھی پروگرام ایک تو ہوا بچوں کا، میں جوش و جذبہ دیکھا، طبیعت بہت خوش ہو گئی، زندہ دلی کے ساتھ سننا، میں چاپلوسی نہیں کرتا ہوں میں، اور یہ منبر رسول کسی کی رضا کے لیے نہیں ہے، یہ رب اور رب کے رسول کی رضا کے لیے ہے، کسی کی چپ خلش کرنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ جوش دیکھا، بڑا اچھا لگا، بچوں کو لے کر عورتیں بھیڑ لگائی ہوئی، کیا ہے بچے ڈرائنگ، بچے ہماری آئی ہے وہ نقشہ بنانے کے لیے، کیا بولتے ہیں ڈرائنگ بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں میں صحیح سے اس کا پروننسیشن نہیں کر پا رہا ہوں، ہے نا، ہاتھی کتا بلی پہاڑ اور یہ کام بنانے کے لیے آئے، اس لیے ماں باپ بہت خوش ہے، بھائی ہونا چاہیے خوش، بچہ پڑھنے کے لیے آیا ہے، بچی پڑھنے کے لیے آئی ہے، بڑے چھوٹے سب کوئز کمپٹیشن میں حصہ لیے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایسے مردہ گارجنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کہیں اسلامک کوئز کمپٹیشن میں ایسا جوش و جذبہ دکھایا آپ نے؟ آپ کو فکر ہوئی کہ میرا بچہ کلمہ صحیح سے نہیں پڑھتا، رب سے بھی پوچھے گا، میرے بچہ سے بھی پوچھے گا، میرے بچے کو سورہ فاتحہ صحیح ڈھنگ سے نہیں آتا، مجھ سے بھی رب پوچھے گا، میرے بچے سے بھی پوچھے گا، سورہ بقرہ میرے بچے کو پڑھنے نہیں آتا، نماز کے فرائض و واجبات و شرائط میرے بچوں کو یاد نہیں ہے، نماز جنازہ نہ جانے اس میں سے ایک ایسے لوگ ہوں گے کہ اپنی زندگی میں کئی سو نماز جنازے میں شریک ہوئے ہوں گے، یہ پتہ نہیں کہ پہلی تکبیر کے بعد کیا پڑھا جاتا ہے، دوسری تکبیر کے بعد کیا پڑھا جاتا ہے، تیسری تکبیر کے بعد کیا پڑھا جاتا ہے، چوتھی تکبیر کے بعد کیا کرنا چاہیے۔ زندگی گزر گئی، بچوں کو لو کے ڈھو رہے ہو ڈرائیونگ کے لیے، بچوں کو لو کے دوڑ رہے ہو فلاں کتا بلی کی تصویر بنانے کے لیے، تعلیم قرآن کے لیے وہ جوش کہاں ہے چلا گیا؟ کہاں گیا وہ جوش تمہارا تعلیم قرآن کے لیے؟ کہاں گیا وہ جوش و جذبہ، وہ شوق کہاں چلا گیا؟ شوق تو وہاں ہونا چاہیے، اگر مسلمان ہو تو شوق تو وہاں ہونا چاہیے کہ چلو یار وہاں کمپٹیشن ہے، بچے پانچوں کلمہ یاد کرا کے بچے یاد کر کے سنائیں گے، بچے آیت الکرسی یاد کر کے بچے سنائیں گے، سورہ فاتحہ یاد کر کے سنائیں گے، چاروں کل شریف کا کمپٹیشن ہے، چلو بچوں کو تیاری کرو، میرا بچہ مجمع عام میں قرآن پڑھے گا الحمدللہ، میرا بیٹا سورہ اخلاص پڑھے گا، میری بیٹی سورہ ناس پڑھے گی، میری بیٹی سورہ فلق پڑھے گی۔ کہاں گیا وہ شوق؟ کہاں گیا وہ شوق؟ جی میں انہیں مبارکبادی پیش کرتا ہوں، لیکن کیا ادھر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ادھر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے؟ اپنا محاسبہ لیجیے گا، میں کسی دن پوچھوں گا، چونکہ ڈرتا ہوں میں بزدل ہوں، اور امام تو بزدل ہوتا ہی ہے، امام معیوب، سماج کا سب سے معیوب انسان وہ امام ہوا کرتا ہے۔ کسی دن تھوڑا سا سر چکراتا آپ کا نا، زندہ دلی کے ساتھ سنیے گا، تھوڑا سا سر چکراتا ہے آپ کا گھر تو دوڑے بھاگتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر صاحب سے کہتے ہیں ڈاکٹر بابو آج صبح جو اچانک چکر آ گیا، تھوڑا سا بی پی چیک کیجئے، تو کرتے ہیں نا، یہ تو بھائی ہر دن بھیڑ لگی رہتی ہے نا، بی پی چیک کیجئے نا، عجب حال ہے، ایک دم تھکان سا محسوس ہو، آج کھڑا ہوا نا تو مجھے کمزوری کا احساس ہوا، تو تھوڑا سا بی پی چیک کیجئے تو جی، تو ڈاکٹر کے پاس تو یہ کہنے کے لیے آتے ہیں، کبھی کسی مولوی کے پاس، کسی عالم کے پاس، کسی امام کے پاس آئے کہ امام صاحب ذرا سن لیجئے تو ہمیں سورہ فاتحہ صحیح سے پڑھنے آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ اپنا جائزہ لو اپنا جائزہ، اور دین سے اور دور ہوتے چلے جاؤ، تبھی تو تم کامیاب ہوگے۔
رب نے کامیابی، رب کے محبوب نے کامیابی دین سے قربت میں رکھا ہے، دین سے جڑنے میں رکھا ہے، اصول دین پر کاربند ہونے میں رکھا ہے، اصول دین پر پابند ہونے میں رکھا ہے۔ اور آپ نے پتہ نہیں کس کے کہے پر کامیابی آؤٹ آف ٹریک تلاش کر رہے ہیں۔ میرے دوست یہ سچ ہے نا۔ اور میں مجمع عام سے اگر کسی کو بول دوں کہ تھوڑا وہ نماز جنازہ کا ثنا تھوڑا سنا دیجئے، تو باپ رے باپ، آج ہی سے سلام کلام سب بند، اور پکا دشمن ہو جائیں گے کہ نا امام صاحب ہماری بے عزتی کر دی۔ اچھا، جہالت کو پال رہے ہوتے بے عزتی ہے؟ جو جہالت تمہاری ہر طرح سے زندگی کے لیے گھاتک ہے، ہر طرح سے ہارمفل، ہر طرح سے نقصان دہ ہے، وہ اس کے بارے میں بول دیا تو آپ کھسیا جاؤ گے، غصہ جاؤ گے، ہاں ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے فیس دے کر کے، تھوڑا سا وہ دینا بی پی، عجب حال ہے، بڑا کمزوری، اچانک سویرے اٹھے نا تو چکر سا آ گیا، تو تھوڑا چیک کیجئے تو ہے نا، تب بتائے کہ نہیں بی پی لو ہے آپ کا، تو امام صاحب ڈاکٹر صاحب کیا کرنا پڑے گا ہے نا، تو بی پی لو ہے تو تھوڑا سا گرم گرم کھانا ہوگا ہے نا، مقدار تھوڑا بڑھا دیجئے گا، چبائیے گا مت، نگل جائیے گا ہے نا، ہفتہ دن لگاتار ایسے کیجئے آپ، تو پھر آپ کا بی پی جو ہے لیول پہ آ جائے گا۔ میرے دوست، اگر چکر آئے تو ڈاکٹر سے رابطہ ہو، کمزوری کا احساس ہو تو ڈاکٹر سے رابطہ ہو، تھکاوٹ محسوس ہو تو ڈاکٹر سے رابطہ ہو، سو جائیں بستر سے اٹھنے من نہ کرے تو ڈاکٹر سے رابطہ ہو، سانس لینے میں تکلیف ہو تو ڈاکٹر سے رابطہ ہو۔ لیکن قرآن پڑھنے نہیں آتا، نماز پڑھنے نہیں آتا، نماز کے فرائض نہیں معلوم، نماز کے شرائط نہیں معلوم، وہ جنازے کے فرائض نہیں معلوم، جنازے کی سنتیں نہیں معلوم ہیں، کبھی کسی سے پوچھنے کے لیے ضرورت ہی نہیں ہے۔ سیدھی بات ہے جو امام کی نیت وہ ہماری نیت، جو امام صاحب پڑھتے ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں، ہو تو کیا؟ اور امام کو رہنا ہے یہاں نا، زیادہ بولے گا تو سیدھے بولے گا کہ نہیں ایسے امام کو رکھ کے فساد نہیں کرنے جائیں، نہ، یاد رکھو یہ رب کا فرمان ہے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اے اہل ایمان، تم ہی سے رب فرماتا ہے کہ مومنو نیکی کا ساتھ دو، اچھائی کا ساتھ دو، بھلائی کا ساتھ دو، ان اقدامات کو، ان پہلوؤں کو، ان بازوؤں کو مضبوط کرو جہاں سے حق کی آواز نکلتی ہو، جہاں سے حق کا پیغام ملتا ہو، جہاں صحیح رہنمائی ملا کرتی ہو، جہاں قرآن کی ہدایت ملا کرتی ہو، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ملتی ہو، ان بازوؤں کو مضبوط کرو۔ آپ کرو گے؟ آپ نہیں، ایک دم اب تو حق بولنا بھی فساد ہو گیا، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ نہیں میرے دوست، حق ہے، حق ہے، ہمیں ان پہلوؤں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کامیابی اللہ نے رکھا ہے کہ ہم قرآن سے جڑیں، قرآن سمجھ کر پڑھیں، پڑھ کر سمجھیں ہم قرآن کو، اپنے بال بچوں کو، تو اس کے لیے ہمیں اور آپ کو انتظام کرنا پڑے گا نا۔ اور خاص کر اس نامساعد حالات میں، ناموافق حالات میں، جہاں مدرسے نشانے پہ ہیں، جہاں مسجدیں نشانے پہ ہیں، جہاں داڑھی ٹوپی نشانے پہ ہیں، جہاں ستر عورت، جہاں ایک مہذب کپڑے نشانے پہ ہیں، وہاں تو اور زور لگانا چاہیے نا بھائی، جی نہ، اور مطلب ہٹ جانا چاہیے۔ مسجدیں جب نشانے پہ ہوں تو زور دینا چاہیے، مدرسے جب نشانے پہ ہوں تو وہاں زور لگانا چاہیے، اس کی حفاظت ہی کی نہیں بلکہ اسے اور ترقی دینے کے لیے ہمیں زور دینا چاہیے۔ لیکن یہ تمام پہلوؤں سے ہماری زندگی مکمل خالی ہے، اور ہم سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہمارا معاشرہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے جی۔ اور پتہ نہیں کون آ کے کہاں کیا کہہ دیتا ہے، ہم تو ہیں جنت میں لے کے جائیں گے، لے کے تو جائیں گے بابو، انتظار کرو، لے کے جائیں گے وہ۔ اللہ تعالیٰ نے تو بنایا ہے، سب بنایا ہے، لیکن جنت سب کے لیے نہیں ہے، مصطفیٰ کے غلاموں کے لیے ہے، اور مصطفیٰ کا غلام وہی ہے، صحیح معلوم ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جان کر اس پر عمل پیرا ہے، حقیقت میں وہی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے۔ ہم میں سے ہر کسی کو قبل از وقت اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ آج ہمیں اور آپ کو محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیا واقعی ہم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں زندگی گزار رہے ہیں؟ جی میں نے اشارہ کیا ہے، فرائض و واجبات کی طرف دھیان دیجئے، حلال و حرام کی طرف دھیان دیجئے، اپنی فکر کیجئے۔ اور میں تو اعلان کرتا ہوں، آپ چپکے چور کی طرح بولتے ادھر ادھر، کئی لوگ مشورہ دیتے ہیں،
کبھی وہاں چائے کی دکان میں بیٹھ کر کے، میڈیکل میں کبھی جا کر کے، کبھی وہاں کالم ہے کہ مودی دکان میں بیٹھ کر کے امام صاحب جو یہ بولے ہیں وہ کوئی کتاب میں لکھا ہے؟ عجب حال ہے، بولے ہیں امام صاحب حیرت عقل کے ٹوور، تو امام صاحب سے نہ کے پوچھو گے؟ ارے نالائقو، ارے کم بختو، امام صاحب سے نہ کے پوچھو گے؟ مودی خانہ میں تمہیں دلیل ملے گی؟ مودی خانہ میں تمہیں دلیل ملے گی؟ ہاں کیسے کمینے لوگ ہیں یار، کیسے نالائق ہیں۔ اور ان کمینوں کو میں جانتا ہوں نا کہ اگر بول دیا جائے گا کہ نماز جنازہ میں دوسری تکبیر کے بعد جو دعائے میت پڑھی جاتی ہے جو سنت مؤکدہ ہے، جس کا پڑھنا ضروری ہے۔ نماز جنازہ میں 2 فرائض، قیام یعنی کھڑا ہو کے پڑھنا ہے، بغیر عذر شرعی کے بیٹھ کے پڑھیں گے نماز جنازہ نہیں ہوگی، نماز جنازہ کا ثواب نہیں ملے گا۔ دوسرا فرض ہے 4 تکبیریں۔ نماز جنازہ میں 3 سنت مؤکدہ ہیں، اس کا پڑھنا ضروری ہے اگر جنازے کی برکتیں لینا چاہتے ہیں تو۔ اب اپنا محاسبہ کر لیجئے گا کہ کتنے لوگوں کو نماز جنازہ کی دعائے میت یاد ہے نماز جنازہ میں۔ اگر نہیں ہے تو اللہ کے واسطے اپنے بھلے کے لیے یاد کیجئے، ابھی موقع ہے، ابھی بتانے والا ہے، سکھانے والا ہے، پڑھانے والا ہے، کتابیں ہیں جی، ابھی سب ہے آپ کے پاس، اویلیبل ہے ایوری تھنگ آپ کے پاس، آج کر لیجئے۔ کل یا تو بتانے والوں کی آنکھیں بند ہو جائیں گی یا آپ ہی کی آنکھ بند ہو جائے گی۔ کتابیں رہیں گی بھی اگر تو میرے بھائی، اگر بتانے والے نہ رہے تو آپ کتابوں سے فائدہ نہیں حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر بتانے والے بھی رہے، کتابیں بھی رہیں، اگر آپ ہی کی آنکھ بند ہو جائے تو پھر بتانے والوں کے بتانے سے کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ اس لیے قبل از وقت ہوشیار ہو جائیے، بیدار ہو جائیے، قرآن پڑھیے، قرآن پڑھنے کا انتظام مضبوط طریقے سے کیجئے، جڑیے مشن سے، خود قرآن سمجھیے، اپنے بال بچوں کو قرآن سمجھانے کی نیک کوششیں کیجئے۔ اس امید پر آپ قرآن سے جڑیے کہ انشاءاللہ العزیز اگر ہم جڑیں گے، ہم قرآن سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اس کا کچھ نہ کچھ اثر ہماری اولاد کو ضرور پہنچے گا انشاءاللہ العزیز۔ اس نیت سے جڑیے۔ ساتھ ہی ساتھ میرے دوست، یہ سفر المظفر کا مہینہ ہے اور آنے والا کل دن 25 سفر المظفر، اور 25 سفر المظفر میں محسن اہل سنت حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس پاک یعنی 25 سفر المظفر کو امام عشق و محبت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے۔ ہم اہل سنت و جماعت کو چاہیے کہ اپنے محسن کی یادیں منائیں، اسلام نے یہ طریقہ دیا ہے، اسلام نے یہ مزاج دیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز کل حسب معمول یعنی ہر سال کی طرح اس سال بھی کل بعد نماز ظہر جشن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی عرس پاک اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنگال جامع مسجد میں منانا طے پایا ہے۔ آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ نماز ظہر میں شامل ہوں اور تشریف رکھیں، چونکہ ٹائم فکس ہے، 2:38 میں اینی ہاؤ دعا خوانی شروع کر دینی ہے جو ٹائم ہے جی۔ اس سے پہلے تھوڑی سی گفتگو ہوگی تو آپ الحمدللہ آپ سے گزارش ہے کہ پھر قرآن مقدس کی بھی تلاوت کر لیں گے، اوراد و وظائف جن سے جو ہو سکے آپ اس نیت سے آپ پڑھیں انشاءاللہ العزیز۔ اجتماعی طور پہ دعاؤں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل رسول کی رحمت کے حوالے اپنے محسن کی بارگاہ میں پیش کر دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو کل ظہر کے بعد نہایت ہی تجھ کو احتشام کے ساتھ عرس اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنگال جامع مسجد میں ہونا، آپ سبھی حضرات اس میں شریک ہوں اور ثواب دارین، ساتھ ہی ساتھ معلومات کا شوق پیدا کرنے کی نیک کوشش کریں۔ آئیے اب جن کی سنتیں باقی رہ گئی ہیں وہ صف بندی کے ساتھ اپنی سنتیں مکمل کریں۔